ٹاپک یہ ہے کہ اگر میں کوئی اردو کی اپلیکیشن یا اردو کی کوئی بھی ڈاکومنٹ ہو جو کہ میں ایم ایس ورڈ میں بنانا چاہتا ہوں تو میں کیسے بناؤں گا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس کمپیوٹر میں فونیٹک کی بورڈ ہونا چاہیے. فونیٹک, ٹھیک ہے. فونیٹک کی بورڈ جب آپ انسٹال کر لیتے ہیں تو یہاں پہ اس ٹاسک بار میں یہاں پہ آپ کے پاس یہ ای این کا ایک آپشن آ جاتا ہے. جب آپ اس پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے پاس آتا ہے کہ آپ انگلش میں لکھنا چاہتے ہیں کہ اردو میں لکھنا چاہتے ہیں. یہ ویسے نہیں آئے گا. جب آپ فونیٹک کی بورڈ انسٹال کریں گے ابھی میں آپ کو طریقہ سمجھا دوں گا کہ فونیٹک کی بورڈ کیسے انسٹال کیا جائے گا, ٹھیک ہے. دوسرا ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے فونٹ. دیکھیں مائی کمپیوٹر کا ہم جب اوپن کرتے ہیں اور سی میں جاتے ہیں اور سی میں جانے کے بعد ونڈوز کی فولڈر میں آ جائیں, ڈبلیو کا بٹن دبا دیں آپ اور آپ آ جائیں ونڈوز کی فولڈر میں, ٹھیک ہے. ونڈوز کے فولڈر میں ایک فولڈر ہوتا ہے فونٹ. یہاں پہ دیکھیں فونٹس, یہ جب ونڈو ہو جاتی ہے تو آٹومیٹیکلی ساری فونٹس اس میں آ جاتے ہیں. جو یہ وہ والے فونٹس ہیں, اگر آپ نوٹ کیا ہو جب ایم ایس ورڈ کو اوپن کیا جاتا ہے ٹائم نیو رومن, یہ سارے فونٹس کا ایک فولڈر ہے. اور یہاں پہ دیکھیں ساری یہ فونٹ کا ایک فولڈر ہے اور یہ اس کے اندر پڑا ہوا ہے. تو ہم نے ایک دیکھیں جب آپ ایم ایس ورڈ کو اوپن کریں گے مثال, تو ایم ایس ورڈ میں اب میں اگر اس میں اردو کی رائٹنگ کرنا چاہتا ہوں تو اردو کے لیے ٹائم نیو رومن میں نہیں استعمال کر سکتا, یہ تو انگلش کی رائٹنگ ہے. تو اس میں کلک کر کے جب آپ جے کا بٹن دباتے ہیں جے, تو یہاں پہ دیکھیں جمیل نوری نستعلیق, یہ دیکھ رہے ہیں یہ والا فونٹ, یہ یو ایس بی میرے پاس ہے, اس کو کاپی کیا جاتا ہے اور فونٹ والے فولڈر میں پیسٹ کر دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, تاکہ یہ والا فونٹ ادھر آ جائے. پھر جب میں اردو کی ٹائپنگ کروں گا تو یہ والا فونٹ سلیکٹ کروں گا. نارمل یہ انگلش میں انگلش کے لیے تو یہ والے فونٹ استعمال ہوں گے, لیکن اردو والے فونٹ کے لیے یہ والا فونٹ استعمال ہوگا, ٹھیک ہے. اب بات اس میں یہ ہے کہ جو میرے پاس کی بورڈ ہے یہ تو انگلش کا کی بورڈ ہے, میں اس کا اردو کی ٹائپنگ کیسے کروں گا. یہ آپ نے تھوڑا سا کامن سینس استعمال کرنا ہے. کامن سینس اس طرح استعمال کرنا ہے کہ دیکھیں میں سائز تھوڑا سا آپ کے لیے بڑا کر رہا ہوں, کچھ الفاظ ہیں جو آپ کو کلیئر ہونے چاہیے. یعنی کہ نارمل جب ہم اے کا بٹن دباتے ہیں اے, تو اس کے ساتھ اردو میں کون سا لفظ آئے گا, آپ کے الف آئے گا. آواز پہ جاؤ, ابھی آپ نے زیادہ تر آواز پہ جانا ہے. اگر میں بی کا بٹن پریس کروں گا تو بے آنا چاہیے, اور اگر میں کے کا بٹن پریس کروں گا کاف آنا چاہیے. ایل کا بٹن پریس کروں گا لام آنا چاہیے. ایم میم, این نون, ایس سین, ڈی دال, ٹھیک ہے. اچھا آر رے کی آواز نکال رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اس طرح دیکھیں پی پے کی آواز نکال رہے ہیں, ایچ ہاں ایچ کی آواز ہے کی آواز نکال رہے ہیں. تو یہ چیز آپ نے ادھر سے دیکھنی ہے, ٹھیک ہے نا. پھر جو چیز نہیں پتا وہ پھر میں آپ کو سارا لکھوا بھی دوں گا. اس طرح دیکھیں کیو, ایک ہوتا ہے کاف اور ایک ہوتا ہے, دیکھیں کاف میں دو قسم کے کاف ہیں, ایک کش والا کاف ہوتا ہے اور ایک دو نقطوں والا کاف ہوتا ہے. تو دو نقطوں والا کاف کیو کے ساتھ آئے گا, ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد دیکھیں اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے, وہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ دیکھیں انگلش میں کیپٹل الفابیٹس بھی ہوتے ہیں. اب اگر دیکھیں میں ایس کا بٹن دباؤں گا تو سین آنا چاہیے, لیکن جب آپ شفٹ ایس کا بٹن دبائیں گے نا, شفٹ ایس, تو سوات آئے گا. یہ پھر میں آپ کو لکھوا دوں گا یہاں پہ سارا کچھ, ٹھیک ہے نا. تو کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جو کیپٹل کے ساتھ آتے ہیں, جیسے میں اگر این دباتا ہوں نا این, تو نون آئے گا, لیکن جب میں شفٹ این دباؤں گا تو نون ہونا آئے گا, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ہیں, لیکن اس کے لیے ابھی دیکھیں سب سے پہلی بات جو یہ ہے جو آپ نے سیٹنگ کرنی ہے, وہ سیٹنگ یہ ہے کہ یہاں پہ اس طرف دیکھ لیں, یہاں پہ اس کو رائٹ سائڈ پہ کرنا ہے کہ اردو میں نے رائٹ سائڈ سے لکھنی ہے. تو ڈائریکشن آپ نے دیکھیں یہ چیز رائٹ سے نہیں کرنی, آپ نے ڈائریکشن رائٹ پہ کرنی ہے کہ پوری ڈائریکشن رائٹ پہ ہو جائے, ٹھیک ہے نا. اگر آپ لوگ نوٹ کریں جب میں اس کو لیفٹ پہ کرتا ہوں تو یہاں پہ 1 2 3 اسی طرح ہیں, دیکھ رہے ہیں. اور اگر میں اس کو رائٹ سائڈ پہ کر دوں تو ابھی بھی 1 2 3 اسی طرح ہیں. لیکن اگر یہ لیفٹ پہ لیکن میں ڈائریکشن رائٹ پہ کر دوں تو یہ بھی چینج ہو گیا, اوپر دیکھیں 1 2 اس طرف آ گئے ہیں. تو یہ آپ نے ڈائریکشن کو چینج کرنا ہے, آپ نے الائنمنٹ کو چینج نہیں کرنا. اکثر لوگ الائنمنٹ کو چینج کر لیتے ہیں, نہیں, ڈائریکشن کو آپ نے چینج کرنا ہے. ڈائریکشن چینج کرنے کے بعد آپ یہاں پہ آ جاؤ گے اور یہاں پہ جے کا بٹن دبا کے جے جمیل والا یہ سلیکٹ کر لو گے. اب آپ نے ادھر چلے جانا ہے اور اردو کو کلک کر لینا ہے, ٹھیک ہے. یہ کنورٹ ہو چکا ہے کس میں, اب اردو میں, ٹھیک ہے نا. اب اردو میں کنورٹ ہو چکا ہے. سائز میں تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو نظر آئے. اب دیکھیں مثال کے طور پر کچھ الفاظ ابھی آپ تھوڑا سا ذہن نشین کر لیں کہ مثال کے طور پر میں لکھنا چاہتا ہوں کہ کلاس,
آپ نے ابھی اردو میں دیکھنا ہے کہ کلاس کس طرح لکھا جاتا ہے، سوچنا اردو میں اور لکھنا انگلش کے ساتھ الفاظ کے ساتھ ہے. تو دیکھیں میں ایل ایس سوری کے ایل الف اور پھر سین یعنی کہ ایس، تو دیکھیں کلاس بن جائے گا. نارمل KLASS آتا ہے، لیکن آپ اس اسپیلنگ سے نہیں جانا. آپ نے اردو کا سوچنا ہے کہ پہلے کے ہے، پھر لام ہے، پھر الف ہے اور پھر سین ہے. تو اگر آپ اب دیکھیں میں جب اس لحاظ سے جاؤں کہ CLASS، ٹھیک ہے نا، تو پھر تو وہ کچھ اور چیز آئے گی. ٹھیک ہے، پھر دیکھیں CLASS، پھر تو یہ چیز بنے گی. ٹھیک ہے نا. تو آپ نے اردو کی رائٹنگ میں نہیں، آپ نے اس میں نہیں جانا کہ آپ نے کہا کہ کلاس اردو میں انگلش میں لکھا جاتا ہے CLASS، تو میں ادھر بھی لکھوں گا. نہیں، آپ نے اردو والا سوچنا ہے اور پھر اس کے مطابق یہ آپ نے سوچنا ہے کہ کاف کس کے ساتھ آئے گا، لام کس چیز کے ساتھ آئے گا اور سین کس چیز کے ساتھ آئے گا. ابھی دیکھیں میں پاکستان لفظ لکھنا چاہتا ہوں، تو دیکھیں پاکستان پی الف، ٹھیک ہے. اب کے پھر ایس پھر تان ٹی الف اور پھر این، تو دیکھیں پاکستان بن جائے گا. ٹھیک ہے نا. اس طرح کچھ الفاظ تو بہت سمپل ہیں لیکن کچھ تھوڑے سے چینج ہیں جو کہ آپ کو یاد رکھنے پڑیں گے. جس طرح میں اگر لکھنا چاہتا ہوں شادی، تو شین کس کے ساتھ آئے گا. دیکھیں اگر آپ ایس دباتے ہیں ایس تو یہ تو سین آئے گا، اور اگر آپ شفٹ ایس دباتے ہیں پھر سوات آئے گا. تو یہ یاد رکھیں کہ ایکس کے ساتھ شین آتا ہے، ایکس. ٹھیک ہے نا. شادی لکھنا چاہتا ہوں، دیکھیں ایکس الف، ایکس اے ڈی، اور اب دیکھیں یہ ہے نا چھوٹی ہے، تو آئی کے ساتھ چھوٹی اے آئے گا آئی کے ساتھ، اور وائی کے ساتھ بڑی اے آئے گا. یعنی کہ جس طرح میں میری اور میرے لکھنا چاہتا ہوں، دیکھیں میں ابھی آئی دباتا ہوں نا تو یہ آئے گا، اور اگر وائی دباؤں گا تو یہ آئے گا. کلیئر ہے. یہ آئی اور یہ کا چھوٹا سا کانسیپٹ تھوڑا سا کلیئر کر لیں. میں سائز مزید بھی بڑا کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا صاف نظر آئے. وہ یہ ہے کہ دیکھیں میں لکھنا چاہتا ہوں کہ میرا نام کامران ہے. ٹھیک ہے نا. تو دیکھیں میم، اب جو دو نقطے ہیں وہ کیسے آئیں گے. دو نقطے وہ آپ وائی کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں، آئی کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں. دیکھیں اگر میں وائی دباؤں گا تو میں بن جائے گا، اور اگر میں آئی دباؤں گا تو می بن جائے گا. لیکن اب می کے بعد یا مے کے بعد جب آر کا بٹن دبایا جائے گا تو آٹومیٹیکلی نیچے دو نقطے آ جائیں گے خود بخود. ٹھیک ہے. اب میں نے جب میرا لکھا تو یہاں پہ دیکھیں اسپیس صرف آپ نے ایک بار دبانی ہے. اچھا نا، یہ اسپیس لگ چکی ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ اسپیس تو نظر نہیں آ رہی جس طرح MS Word میں اسپیس نظر آتا ہے، یہ اسپیس لگ چکا ہے. ٹھیک ہے. اب نام، میرا نام کامران ہے. ٹھیک ہے، کامران میں لکھ لیا. اب ہے جو ہے اکثر لوگ ہے نہیں لکھ سکتے. دیکھیں ہے اس طرح لکھا جاتا ہے، نیچے وہ کڑی سی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ جو ہے نا وہ او کے ساتھ لکھا جائے گا. اچھا نا، او. جب میں او لکھوں گا اور وائی لکھوں گا، سوری اب دیکھیں یہاں پہ امپورٹنٹ بات ہے کہ میں نے نون کے بعد اسپیس نہیں دبایا، تو جو چیز آپس سے ملے گی اس کو ملائے گا. اردو کے بعض الفاظ آپس سے ملتے ہیں، جس طرح الف اور نون تو نہیں مل سکتا لیکن الف اور ہے تو مل سکتا ہے. اب جب میں او دبا رہا ہوں نا اور اسپیس کے بغیر دبا رہا ہوں تو یہ کمرانہ بن رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا. تو یہاں پہ میں نے ایک اسپیس دبا دیا. اب دیکھیں او وائی تو ہے بن جائے گا، او وائی. اور دیکھیں اگر میں لکھنا چاہتا ہوں کہ یہ میری کلاس ہے، یا یہ ہوتے ہیں نا اس طرح جو دو نقطے ہوتے ہیں، تو آئی نہیں وائی او لکھو گے نا پھر تو وہ اس طرح بنے گا. آئی او ہے، یہ آئی او، تو دیکھیں یہ بن جائے گا اس طرح. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں آپ نے اس میں سیکھنی ہے. یہ میں آپ کو اس لیے پریفرنس کروں گا کہ یہ استعمال کریں کیونکہ اوپر کے جو انوائرمنٹ ہے وہ آپ کے لیے فیملیئر ہیں. وہ آپ اس سے آپ کو پتہ ہے کہ اس سے بولڈ ہوگا، اس سے رائٹ ہوگا، اس سے لیفٹ ہوگا، اس سے میں نیچے آؤں گا، تو آپ کے لیے بہت آسانی ہوگی. اور اگر آپ ان پیج استعمال کریں گے آپ کو شروع سے وہ سافٹ ویئر پھر سیکھنا پڑے گا. کیا بولڈ کہاں پہ، اٹیلک کہاں پہ، لیفٹ کیسے کروں گا، رائٹ کیسے کروں گا. تو لوگ یہ MS Word جب سیکھ لیتے ہیں، فونیٹک کی بورڈ انسٹال کر لیتے ہیں، تو اردو کی ٹائپنگ ہو، اسلامیات کی ہو، پاک اسٹڈی کی ہو، آسانی سے اس کے اندر ٹائپنگ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا. جس طرح ابھی اگر میں لکھنا چاہتا ہوں کہ فوجی کو ہارٹ، یا فوجی فاؤنڈیشن، ٹھیک ہے نا، یا فوجی لکھنا چاہتا ہوں، دیکھیں ڈبلیو کے ساتھ واو آئے گا، واو ڈبلیو آواز نکال رہے. یہ JI، تو دیکھیں فوجی. ٹھیک ہے. اچھا طوطا کیسے لکھا جائے گا، طوطا. تو یہ جو ہے نا توے، وہ یاد رکھیں کہ وہ وی کے ساتھ آتا ہے، وی. ٹھیک ہے.
اب میں جب وی ڈبلیو وی آئی طوطا، اور اگر طوطی لکھنا چاہتا ہوں آئی لکھ لیں گے، طوطی بن جائے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ دیکھیں یہ اس طرح. اچھا میں اگر محمد لکھنا چاہتا ہوں، محمد، ٹھیک ہے، تو دیکھیں ایم، اب جو ہے نا ہے وہ تین قسم کے ہیں. ایک اگر آپ ایچ دبائیں گے تو یہ والا ہے بنے گا، اور اگر میں او دباؤں گا تو یہ والا ہے بنے گا. اور اب میں جب شفٹ ایچ دباؤں گا، شفٹ ایچ، تو یہ والا محمد صحیح ہے. یہ ہے آپ، یہ شفٹ ایچ کے ساتھ آتا ہے، ٹھیک ہے. پھر ایم اور ڈی محمد، ٹھیک ہے. اچھا یہ دیکھیں اس میں جب آپ شفٹ 6 دبائیں گے، شفٹ 6، تو صلی اللہ علیہ وسلم اوپر آ جائے گا آٹومیٹیکلی. شفٹ 6، F6 نہیں، شفٹ 6، ٹھیک ہے. اس طرح دیکھیں شفٹ ڈبلیو پورا آ گیا، ٹھیک ہے نا. اور اس طرح دیکھیں اچھا آپ میں لکھنا چاہتا ہوں، آپ اے اور پھر شفٹ اے، تو الف مدہ بن جائے گا، ٹھیک ہے. تو دیکھیں کچھ کانسیپٹس نہیں آپ کو کلیئر کرنے پڑیں گے. یہ ہے پریکٹس، یہ میں سارے آپ کو لکھوا بھی دوں گا خیر بورڈ پہ کہ اس کے ساتھ یہ آتا ہے، اس کے ساتھ یہ آتا ہے، اور اس کے ساتھ یہ آتا ہے. لیکن کچھ تو بہت سمپل ہیں، جس طرح پی، الف، اے، بے، یہ تو بہت آسان ہے. جس طرح آپ تھوڑا سا مشکل ہے، تو اے اور پی، تو آپ. اب میں نے جو سمجھانا تھا وہ یہ ہے، اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا چاہتا ہوں تو آپ شفٹ 6 بھی دبا سکتے ہیں، یو پر آ جائے گا. شفٹ ڈبلیو بھی دبا سکتا ہوں. اچھا اس کے علاوہ دیکھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہوتا ہے، وہ بی کے ساتھ آتا ہے، شفٹ بی. دیکھیں آپ نارمل بی دبائیں گے تو بے بن جائے گا، ٹھیک ہے نا. لیکن میں جب شفٹ بی دباؤں گا، ٹھیک ہے، اور اگر میں شفٹ ایل دباؤں گا، دیکھ رہے ہیں، اور اگر میں شفٹ ای دباؤں گا تو یہ سارے جو ہے نا یہ اس کے ساتھ آئیں گے. کلیئر ہے؟ شفٹ، اچھا شفٹ بی کے ساتھ کیا آئے گا؟ شفٹ بی رضی اللہ تعالیٰ. شفٹ ایل رحمت، وہ لام اس میں سب آتے علیہ السلام. بس یاد رکھیں کہ ای جو ہے نا علیہ السلام، ای کے ساتھ این آتا ہے، تو شفٹ ای کے ساتھ علیہ السلام بنے گا، ٹھیک ہے. اور صلی اللہ علیہ وسلم یا تو شفٹ ڈبلیو کے ساتھ آ سکتا ہے اور یا پھر شفٹ 6 کے ساتھ آ سکتا ہے، ٹھیک ہے. یہاں تک کلیئر ہو گیا؟ اچھا اس کے بعد تھوڑے سے مشکل جو الفاظ ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں. کہ مثال میں لکھنا چاہتا ہوں کہ کمپیوٹر، کیسے لکھوں گا؟ کمپیوٹر، کے ایم، پی، کمپیوٹر ہے نا، پی یو، آئی ڈبلیو، اور شفٹ ٹی ہے، ٹر، کمپیوٹر. تو یہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے اور یہ آپ نے اب دیکھیں یہ جگہ میں نے سلیکٹ کر لیا، تو دیکھیں اس کو میں سلیکٹ کر لوں گا، یہاں سے اس کو میں بولڈ کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے. یہاں سے اس کو میں سینٹر میں کر سکتا ہوں، یہاں سے اس کو میں انڈر لائن کر سکتا ہوں، یہاں سے اس کا میں کلر چینج کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے. انٹر کا بٹن دبا کے نیچے آ جاؤں گا، پھر رائٹ پہ آ جاؤں گا ادھر سے. تو دیکھیں باقی اسی طرح ہے. اور اگر آپ اس میں ابھی ان پیج پتہ نہیں تھا تو ابھی نہیں، ان پیج کو اوپن کریں گے تو ان پیج کے لیے پھر آپ کو پھر سیکھنا پڑے گا کہ یہ چیز کیا ہے. ان پیج آپ کے کورس میں ویسے بھی میں کراؤں گا، ٹھیک ہے نا. لیکن آپ یہ آپ کو ایک فیسلٹی ہے کہ آپ آسانی سے اس کے اندر ٹائپنگ کر سکتے ہیں. تو آپ جس طرح دیکھیں میں ابھی یہاں پہ آتا ہوں اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہاں پہ لکھو ایڈمیشن فارم، ایڈمیشن فارم. تو دیکھیں ایڈ، الف آئی شفٹ ڈی، شفٹ ڈی کے ساتھ ڈال بنے گا، ٹھیک ہے نا. ایڈمیشن ہے ایم آئی ایکس این، اسی طرح ہوگا نا. فارم ایف الف آر ایم، ایڈمیشن فارم، ٹھیک ہے. داخلہ فارم کیسے لکھا جائے گا؟ داخلہ فارم ڈی اے، اب خے کس ساتھ آئے گا؟ شفٹ کے کے ساتھ ابھی آئے گا. اگر آپ کے دباؤ گے تو کے بن جائے گا، لیکن جب میں شفٹ کے دباؤں گا تو خے بن جائے گا. خلا ایل او، داخلہ، ٹھیک ہے. فارم ایف آر او ایف آر اے ایم، فارم، تو اسی طرح. پاکستان کا لفظ ہے وہ تقریباً اسی طرح ہے جس طرح انگلش میں ہے، وہ تقریباً اسی طرح ہے، صرف آئی اس میں نہیں ہے بس. اگر آپ نوٹ کریں پی اے کے آئی ہوتا ہے نا، آپ اس میں صرف ایس دبائیں گے، پھر باقی اسی طرح. ٹی اے این پاکستان،
باقی جو ہے وہ اسی طرح. ٹھیک ہے. ہم کلاس میں ہیں کیسے لکھا جائے گا؟ ہم کیسے لکھا جائے گا؟ ہم یہ والا ہے کہ یہ والا او ایم. ہم کلاس میں ہیں. ٹھیک ہے نا. یعنی کہ اچھا یہ ابھی کیسے لکھا جائے گا کہ ہم کلاس تو آسان ہے. میں ایم آئی شفٹ این. اگر آپ این دبائیں گے تو نون آئے گا, شفٹ این دبائیں گے تو نون ہونا بن جائے گا. ہیں جو ہے نا ہیں, دیکھیں میں نے آپ کو پہلے ہے کروایا ہے, وہ او اور وائی ہے, لیکن ہیں جو ہے او آئی اور پھر شفٹ این, تو ہم کلاس میں ہیں. ٹھیک ہے. یہ پھر میں آپ کو خیر پریکٹس ویسے بھی کرا دوں گا, اتنا مشکل نہیں ہے, آپ نے سیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. لکھ سکتے ہیں. کلیئر ہے. پھر یہ اس بھی میں لگا دیتا ہوں, تھوڑا سا اس کو اسکین بھی کر لیتے ہیں. اس میں ایک سافٹ ویئر ہوگا, یا پھر کاپی کر لیں اور ٹام اینڈ جیری کرو. یہ اردو ان پیج بھی اس میں, یہ بھی کاپی کر لیتے ہیں. اچھا ایک ایک نہیں کرتے. یہ دیکھیں جمیل نوری, یہ فونٹ پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے. ایک یہ, اور یہ چلو ان پیج اور دوسرا بھی کاپی کر لیتے ہیں. اور فونیٹک کی بورڈ اس میں دیکھو ہے, تھا تو اس میں فونیٹک کی بورڈ. یہ فونیٹک کی بورڈ. ٹھیک ہے. کنٹرول سی کاپی کرتا ہوں ان سب کو, اور ڈی میں لے جاتا ہوں. ادھر ایک فولڈر بنا لیتے ہیں, اردو سافٹ ویئر. ٹھیک ہے. اس کے اندر یہ پیسٹ ہو چکا ہے. نہیں ابھی اس میں دیکھیں, اس میں سارے نہیں کرو گے. اس میں اگر آپ ان پیج کرنا چاہتے ہیں تو یہ والا بھی کر سکتے ہیں, یہ والا بھی کر سکتے ہیں. یہ تو اپنے اردو سافٹ ویئر ہے, اس کا فونیٹک کی بورڈ کے ساتھ تعلق نہیں ہے. یہ دیکھیں میں اس کو انسٹال کر لیتا ہوں. اس کے اندر اس کو اوپن کرتے ہیں, اور اس کو ہٹاؤ یار, اس کو میں نے اوپن کر دیا ہے. کلوز, نیکسٹ 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 نیکسٹ. یہ دیکھیں ان پیج تو انسٹال ہو جائے گا. اس کو بھی ابھی دیکھ لیں آپ. ٹھیک ہے نا. ان پیج کو بھی دیکھ لیں کہ ان پیج کے اندر کس طرح. یہ دیکھیں تھوڑا سا یہ کمپلیکیٹڈ سا, اس وجہ سے میں ہم کہا کہ وہ والا کریں. اچھا ہوتا رہے گا. یہاں پہ دیکھیں جمیل نوری نستعلیق جو ہے, اس کو کیسے کیا جائے گا. اس کو جب آپ اوپن کریں گے تو اس کے اندر دیکھیں, یہاں پہ اس میں دیکھیں جمیل نوری نستعلیق کے ایک فونٹ پڑا ہوا ہے. اس کو آپ نے اوپن کر لینا ہے, اور اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں جمیل نوری نستعلیق, اور یہ اس کو آپ یہاں سے کاپی کر کے اس فولڈر میں بھی رکھ سکتے ہیں. اس میں کاپی کا آپشن ہے نہیں ہے, تو اس کو ڈبل کلک کر دیں. بس ڈبل کلک کر دیں, اور یہاں سے اس کو کیا کر دیں, انسٹال. دیکھیں یہ پہلے سے ہی پڑا ہوا ہے, نہیں ہوگا تو آپ کے لیے یس نو نہیں آئے گا, آپ کا ڈائریکٹ انسٹال ہو جائے گا. اس کو میں یس کرتا ہوں, تو یہ فونٹ جب انسٹال ہو جاتا ہے تو پھر ایم ایس ورڈ کو جب, یا ایکسل کو, یا ایم ایس ورڈ کو جب اوپن کیا جاتا ہے, تو یہاں پہ دیکھیں جب میں جے کا بٹن دباتا ہوں, جے, تو یہاں پہ دیکھیں جمیل نوری, یہ چیز پھر یہاں پہ آئے گی. یہ ویسی نہیں آئے گی جب تک آپ نے اس کو انسٹال نہ کیا ہو. یہ چیز آ گئی. دوسرا جو ہم نے انسٹال کرنا ہے وہ کون سا سافٹ ویئر ہے, یہ ہو گیا کہ نہیں, اس کو بھی کیا ہو گیا. دوسرا جو ہے وہ فونیٹک کی بورڈ ہے. دیکھیں یہاں پہ فونیٹک کی بورڈ کو آپ نے اوپن کر لینا ہے, اور اس کے اندر یہ دیکھیں فونیٹک کی بورڈ پڑا ہوا ہے. اس کو جب آپ نے ڈبل کلک کیا تو دیکھیں یہاں پہ یہ انسٹالیشن اس کی شروع ہو جائے گی. اچھا یہ دیکھیں یہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ریموو دا کی لے آؤٹ ریپیئر, یہ اس لیے آ رہا ہے کیونکہ پہلے سے انسٹال ہے. آپ کے لیے آپشن نہیں آئے گا, بس یہ کچھ ٹائم بعد انسٹال ہو جائے گا, اور یہاں پہ آپ نے جسٹ فنش کا بٹن دبا دینا ہے. جب آپ جیسی فنش کا بٹن دبائیں گے, یہاں پہ آپ کے پاس
یہ ای این خود بخود اپیئر ہو جائے گا خود بخود. اور اگر یہ ای این یہاں پہ نہیں ہے تو پھر کیسے یہاں پہ لائیں گے؟ یعنی آپ نے انسٹال بھی کر لیا اور یہ چیز یہاں پہ نہیں آئی، یعنی کہ میں جب اس پر ادھر کلک کرتا ہوں ادھر کچھ بھی نہیں آیا اور انسٹال بھی ہو گیا ہے، تو پھر کیسے کیا جائے گا؟ پھر اس کے لیے یاد رکھیں کہ آپ کو جانا پڑے گا کنٹرول پینل میں. ٹھیک ہے، آپ آ جائیں مائی کمپیوٹر کو اوپن کر لیں اور یہاں سے آپ کس میں آ جائیں؟ کنٹرول پینل میں. کنٹرول پینل میں جانے کے بعد یہاں پہ آپ لینگویجز میں چلے جائیں. ٹھیک ہے، اس میں یہ ریجن اینڈ لینگویج اس میں آ جاؤں گا. اس میں جانے کے بعد یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس کی بورڈ اینڈ لینگویجز اس میں آ جائیں گے. اس میں جانے کے بعد آپ نے کس میں چلے جانا ہے؟ چینج کی بورڈ. اس میں جانے کے بعد یہاں پہ آپ نے آنا ہے لینگویج بار. ٹھیک ہے، یعنی کہ کہاں پہ آؤ گے؟ سب سے پہلے کنٹرول پینل میں. کنٹرول پینل میں کیسے آ سکتے ہیں؟ مائی کمپیوٹر کو اوپن کر لیں. ٹھیک ہے، اور پھر یہاں سے اوپن کنٹرول پینل، نیچے آ جائیں. کس میں آ جائیں آپ؟ ریجن اینڈ لینگویج میں، اور پھر کی بورڈ. اور اس کو چینج کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے آنا ہے لینگویج بار. یہ دیکھیں فلوٹنگ آن ڈیسکٹاپ، جب آپ اس پہ کلک کروں گا نا اس پہ تو یہ اوپر آئے گی، یہاں پہ ایک فلوٹ شکل میں ہوگی یعنی کہ باہر ہوگی. اور جب میں ڈاک کر دوں گا، ڈاک کا مطلب ہے کہ بس اس کے اندر اس کو پھنسا دو. ٹھیک ہے، ٹاسک بار کے اندر ڈاک ان ٹاسک بار اوپن اوکے کر دو گے تو یہاں پہ آپ کے پاس ای این اور یہ آ جائے گا اور آپ آسانی سے اس کے اندر اس ویل انسٹال وائرس دیکھا سبحان اللہ. ٹھیک ہے، پھر آپ جب ایم ایس ورڈ کو اوپن کر لو گے، یہ ناٹ رسپونڈنگ بھی آئے گا، جو اوپن ہو جائے گا. جب اس کو اوپن کر لو گے آپ نے دو کام کرنے. پہلا کام یہ کرنا ہے کہ آپ ادھر کلک کر دیں اور جے کا بٹن دبا کے جمیل نوری سلیکٹ کر لیں اور پھر اس کو کہاں پہ رائٹ سائڈ پہ لے جائیں. بس آپ ٹائپنگ جب کریں گے تو پھر آپ اس کے لیے ایسے اور یہ اس کے بعد ٹائپنگ اگر آپ نے میں نے یہاں سے شروع کر دی تھی پھر بھی انگلش میں لکھے گا. کیوں انگلش میں لکھ رہے ہیں؟ کیونکہ یہاں سے ہم نے اردو سلیکٹ نہیں کیا، تو پہلے یہاں سے آپ لاسٹ میں اردو بھی سلیکٹ کر لو گے. جب اردو سلیکٹ کر لو گے تو یہ کس میں سٹارٹ ہو جائے گا؟ یہ پھر آپ کے پاس اردو میں سٹارٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا؟ یہ ابھی ناٹ رسپونڈنگ آ رہا ہے میرے خیال میں، یہ اس میں کوئی خیر یہ میں انسٹال کر لوں گا پھر آپ کی. آیا نہیں ہے یہ چیز. وہ دوسرا دیکھ لیتے ہیں اگر دوسرا انسٹال ہو جائے نا. نو تو میں نے ہٹا بھی دیا تھا، جیسے کاپی تو کر لیا تھا نا. ڈی میں تھا، ڈی میں اردو سافٹ ویئر کے نام سے ایک فولڈر بنا ہے. یہ والا انسٹال کر لیتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ انسٹال ہو جائے. یہ انسٹال ہو گیا. ٹھیک ہے، فنش. تو دیکھیے یہ اردو کے انوائرمنٹ ہے. یہ جب یہ آپ کے سامنے اوپن ہوا ہے نا یہ والا سافٹ ویئر، یہ اردو یہ ان پیج ہے، یعنی کہ اس میں ٹائپنگ نارمل ہوتی ہے. لیکن اگر آپ کے پاس فونیٹک کی بورڈ ہے تو آپ ایم ایس ورڈ میں ٹائپنگ کر سکتے ہیں. اب دیکھو یہ جب اوپن ہو گیا تو اس میں ایک سیٹنگ آپ کو کرنی پڑے گی. وہ سیٹنگ یہ ہے، میں تھوڑا سا اس طرف کر لیتا ہوں. پریفرنسز ہے اوپر، سب سے پہلے آپ نے پریفرنسز میں جانا ہے اور کی بورڈ پریفرنسز. اس میں جا کے آپ نے یہاں پہ کی بورڈ وہیں سلیکٹ کرنا ہے جو نارمل استعمال ہوتا ہے، فونیٹک کی بورڈ. اگر آپ فونیٹک کی بورڈ انسٹال نہیں سلیکٹ نہیں کرتے تو آپ دیکھیں اچھا نا، میں فائل میں آتا ہوں اور کیا کرتا ہوں نیو اور یہاں سے اوکے. تو یہ اس کی انوائرمنٹ ہے اردو کی، یعنی کہ نارمل اس میں ٹائپنگ کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں اس کا اوپر تھوڑا سا آپ کو ڈیفیکلٹ نظر آئے گا، عجیب سا نظر آئے گا کہ میں لیفٹ کیسے کروں گا، رائٹ کیسے کروں گا، بولٹ کیسے کروں گا، ٹیبل کیسے انسرٹ کروں گا. اس میں اگر میں نے فونیٹک کی بورڈ انسٹال نہیں کیا، نہ سلیکٹ نہیں کیا ادھر سے، تو دیکھیں اب میں جب لکھنا چاہوں گا نا کہ کلاس، جب میں کے دباتا ہوں اور اب میں جب ایل دباتا ہوں تو ایل نہیں آ رہا، این بن گیا اس سے. تو اب آپ کہو گے کہ میں تو ایل دبا رہا ہوں اور ادھر این بن رہی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو یہ اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کس میں جانا ہے ابھی، ایڈٹ میں، اور پھر کس میں آ جاؤ گے، پریفرنسز میں. یا جب آپ نے شروع میں اوپن کیا تو پریفرنسز شروع میں تھا،
لیکن جب آپ اس کے اندر سافٹ ویئر کے اندر آ گئے ہو تو پھر آپ نے ایڈٹ میں جانا ہے، پریفرنسز میں آنا ہے، اور پھر کس میں چلے جاؤ گے، کی بورڈ پریفرنسز میں جا کے یہاں سے آپ نے کیا سلیکٹ کر لینا ہے، فونیٹک، اور یہاں سے اوکے کر لو. ابھی آپ سائز یہاں سے بڑا کر سکتی ہے، بھی تھوڑا تھا وہ ملتا جلتا ہے، لیکن ابھی دیکھیں کلاس میں یہ بھی اس طرح لکھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن ابھی دیکھیں جب میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں، اب میں آپ سے کہوں کلر کہاں سے کریں گے، تو دیکھیں اس میں آپ کو تھوڑا سا مشکل ہوگا کہ اب میں اس کو آپ کو دوبارہ سے سیکھنا پڑے گا کہ لیفٹ کہاں سے ہوگا، اس کا لیفٹ رائٹ سینٹر یہاں سے ہے، یہ دیکھ رہے ہیں یہ، ٹھیک ہے نا. تو اس سے اچھا ہے کہ آپ کیا استعمال کریں، فونیٹک کی بورڈ انسٹال کریں اور کرنے میں ٹھیک ہے. کلیئر ہو گیا. اچھا کس کے پاس اگر یو ایس بی ہو نا تو یہ جیس پی نہیں ہے، اس میں کاپی کر لیں. اچھا نہیں فونیٹک کی بورڈ بھی انسٹال کر